والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان شریف آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں دوبارہ سے رمضان شریف جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ ایک چیز آپ نے کنسیڈر کی ہوگی کہ پچھلے رمضان ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے درمیان میں موجود تھے، مگر اس رمضان ہماری مجلس میں، ہماری مسجدوں میں اور ہمارے قرب و جوار میں وہ موجود نہیں ہے۔ میں چونکہ ایک مسجد کا پیش امام و خطیب ہوں، اور امام کا اور مقتدیوں کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا، ظاہر ہے کہ امام ایک قوم کے سردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یقین مانے میری مسجد میں فوتگیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ حال ہی میں ایک ہفتے پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے 3 مہینے کا شیر خوار بچہ اس کا انتقال ہوا، 4 مہینے پہلے میری عمر کا ایک نوجوان اس کا انتقال ہوا، سوتے ہوئے بلڈ پریشر ہائی ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، نہ بلڈ پریشر کا مرض تھا نہ شوگر کا مرض تھا۔ ڈاکٹروں نے جب ڈائیگنوز کیا، ڈیڈ باڈی جب دیکھی تو پسینے میں شراب ہو، بستر پسینے میں بھیگا، اور سوتے ہوئے وہ دماغ کی جو رگ پھٹی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ لڑکا آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ میری مسجد میں اس کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ صفائی میں، ستھرائی میں، دریاں بچھانے میں، مسجد کے انتظامی امور میں کیا لانا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا دینا ہے، کیا لے کر آنا ہے، کیا ضرورت ہے مسجد میں، افطاری لانی ہے، سحری کا انتظام کرنا ہے، 27ویں شب ہے، چندے کو کلیکشن کرنا ہے۔ یقین کریں شب بارات کے اندر جو ہم نے ریسنٹلی ابھی سیلیبریٹ کیا ہے، اس نوجوان لڑکے کی کمی بڑی محسوس ہوئی۔ شادی شدہ لڑکا تھا اور ایک چھوٹے سے بچے کا مایا۔ اتنی زیادہ فوتگیاں ہوئیں، اور 6 مہینے پہلے ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، اور ان بزرگ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد کونے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، 15 سے 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ ایک طرح سے میں نے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیونکہ اگرچہ میرا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ فتح مکہ ہے، لیکن فتح مکہ تو ایسی نہیں ملا نا، ہزاروں سیکریفائس کیا گیا۔ فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تحریک آزادی سمجھنا پڑے گا۔ آپ کی مسجد میں، وسیع مسجد میں کئی ایسے نمازی بزرگ حضرات آج بھی ملیں گے، ماشاءاللہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر 1947 میں تحریک آزادی میں کام کیا۔ میری اپنی مسجد ماشاءاللہ ایک بزرگ 90 پلس عمر ہے ان کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان سے نکلے تھے 1947 14 اگست کی تاریخوں میں، تو میں اپنے پورے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ نکلا تھا، اور اس وقت وہ بزرگ 14 سال کی عمر کے تھے۔ 14 سال کی عمر میں کیا ہے، چلو آج تو کچھ شعور ہے، سمجھداری ہے، اویئرنس ہوتی ہے بچوں میں 14 سال کی عمر میں، لیکن اگر آپ 70-80 سال پہلے چلے جائیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور ہم نے ریاستی سطح پر فریڈم حاصل کیا تھا، تو اس وقت 14 سال کا بچہ مطلب 14 سال کا بچہ ہے، کوئی اس کے اندر سینس نہیں ہوگا، کوئی آبزرویشن نہیں ہوگی، وہ نان ایکسپیرینس ایبل ہوگا، کچھ بھی نہیں۔
بزرگ کہتے جب میں نے ان سے ان کی سٹوری سنی، رسول اللہ کا بھی تو آخر میں یہی کردار تھا نا کہ معاف کر دیا تھا. سارا کلائمیکس میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا میرے آقا نے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو وہاں لے چلوں گا، لیکن فتح مکہ کے سیکریفائسز کو سمجھنے کے لیے تحریک آزادی کے سیکریفائسز سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. وہ بزرگ کہتے ہیں 14 سال میری عمر تھی اور میرے سامنے میری ماں کو بھی شہید کیا گیا، میرے باپ کو بھی شہید کیا گیا، میرے بہن بھائی کو بھی شہید کیا کر دیا گیا، میرے کزنوں میرے خاندان کو میری نظروں کے سامنے شہید کیا گیا. مرتے وقت میری ماں نے کہا کہ بیٹا بھاگ جا، تو پاکستان چلے جا ورنہ تجھے بھی یہ لوگ جان سے مار دیں گے. میرے پورے اہل و عیال کو میری نظروں کے سامنے شہید کیا گیا اور میں کسی طرح جان بچاتے ہوئے دوسرے والے قافلے کے ہمراہ میں کسی بھی طریقے سے لاہور پہنچ گیا. لاہور سے پھر میں نے کراچی مائگریٹ کیا. انہوں نے جب 5 سال پہلے جب مجھے اپنی سٹوری بیان کی نا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جھلک پڑے. انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ، بالکل توجہ رکھیے کہ جو میں آپ کو نقطہ اور نظریہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ترقی حاصل کرتا ہے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، اللہ تبارک و تعالی اس کی کاوشوں اور کوششوں کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کاملہ بھی جب نازل فرماتا ہے. قربانیاں بھی آئیں گی، مسائل بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، آزمائش بھی آئیں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکسیس عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے. بچوں کے حوالے سے اگر میں مثال دوں، ماشاءاللہ ناز شریف پڑھی، قرآن کی تلاوت کی. ایک دن ایسا آئے گا آپ دیکھیے گا، مطلب میرا تجربہ کہتا ہے کہ 20-25 سال کے بعد یہ بچے کسی بڑی منچ کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. ہم ہو نہ ہو، ہمارے بعد ہمارے یہ بچے دین مدین کی خدمت کرتے ہیں. کیا کچھ تکلیفیں نہیں جھیلی میرے آقا نے، کیا کچھ تکلیفیں نہیں جھیلی. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالے. اور میں نے سنا ہے کہ جو اونٹ کی اوجڑی ہوتی ہے نا وہ گائے کی اوجڑی سے زیادہ بھاری اور وزندار ہوتی ہے، سائز میں بھی بڑھ. اور عرب کے اونٹ تو زیادہ مشہور ہے، وہ موٹے تازے اور صحت مند ہوتے ہیں. عرب کے جو اونٹ ہیں، اونٹ کی اوجڑی جب آپ کے اوپر لا کے رکھ دی. اب آپ دیکھیں کہ دین کا کام کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے. بڑی مشکل سے اوجڑی ہٹائی گئی، لیکن میرے آقا نے ان کافروں کو بھی بددعا دی. کیا طائف کے میدان میں گئے تھے؟ دین کا کام کرنے کے لیے گئے تھے نا، کوئی کاروباری نقطہ تھوڑی تھا، کوئی کلیکشن کرنا تھوڑی مقصود تھا، کوئی مال و دولت جمع کرنا بھی ضروری نہیں تھا. اگرچہ کافروں نے یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت اگر آپ دنیاوی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تفسیروں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر آپ دنیاوی بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آج سے ہی آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں. اگر آپ کا مقصد سونا چاندی کا حصول ہے، سونا چاندی کا ڈھیر ہم آپ کے قلبوں میں لا کے رکھ دیں گے. حضرت ابو طالب آپ کے درمیان میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان مجھے یہ دنیاوی دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ایک چھوٹی سی چیز چاہیے. اگر یہ سب کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے دنیاوی بادشاہت نہیں چاہیے. کفار یہ اٹھ کے کہہ کے چلے گئے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے. یہ تفسیروں کے الفاظ ہیں. کیا کچھ تکلیفیں نہیں جھیلیں. وہاں طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے اور فرشتہ جو پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا وہ آیا تھا
اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم و ستم سہنے کے بعد ایک سائیکولوجیکلی پوائنٹ ہے نا، ایک انسانی نفسیات ہے، انسانی ہیومینٹی ہے. مطلب میں اپنے حوالے سے بھی اگر بات کروں، جس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہو اور میرے ہاتھوں میں اگر طاقت آ جائے، حکومت آ جائے، جبروت آ جائے اور اقتدار اگر آ جائے اور پاور اور اتھارٹی اگر آ جائے تو میں تو اس کا قیمہ بنوا دوں. ہمارے یہاں معاشرے میں یہی ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار آتا ہے وہ اپنے پچھلے بدلے اتارتا ہے. طائف کا میدان ہے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لہو لہان ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا آرڈر ہو، یہ جو طائف کے دو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا دو تاکہ طائف کے لوگ کچل کر کے ہلاک ہو جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں لوگوں کو مارنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لے کر آ جائیں. آج آپ دیکھیں طائف الحمدللہ اسلام کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، سارے وہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں. اتنا زیادہ سیکریفائس اور کمپرومائز کر کے جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئی، میں بالکل ابتدا سے بتا رہا ہوں کہ فتح مکہ ہوا کیسے. جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ اب آپ ہجرت کر جائیں. ہجرت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہوا غار ثور میں آپ نے قیام کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹری فرمائی تھی اور برابر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سارے لوگ حضور کا شاندار طریقے سے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وہ شاہ نجار کی بچیاں اپنی بلڈنگ کی چھتوں کے اوپر کھڑی تھی اور دف بجاتے ہوئے انہوں نے ترانہ پڑھا تھا. اور وہ ترانہ کیا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. طلع البدر علینا، وہ دیکھو ہمارے 14ویں کے چاند طلوع ہو گئے. کہاں سے طلوع ہوئے؟ من ثنیات الوداع. ثنیات الوداع دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہیں. ان پہاڑیوں کے پیچھے سے ہمارے 14ویں کے چاند طلوع ہو گئے. صحابہ کرام رسول اللہ کو جب دیکھا کرتے تھے نا تو کہتے تھے یہ ہمارے 14ویں کے چاند ہیں. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو اور ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو. اس لیے ہمارے یہاں جو چاند دیکھنے کی کمیٹی ہے نا وہ ہلال کمیٹی ہے، بدر کمیٹی نہیں. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ جن کی وجہ سے ہدایت ملی ان کی آمد پر ہم شکر ضرور مناتے ہیں. یہ بچیوں کا اسلامک اسٹیٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کر دی. انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. اب کیا ہوا؟ ہر صحابی رسول یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اسٹے کریں، ہمارے گھر میں قیام کریں، ہمارے گھر میں مہمان بن کر آ جائیں. تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی. اللہ اکبر. عشقی انداز سے یہ میں واقعی آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو معمور کر دیا کہ کس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کس کے گھر میں رکنا ہے، کس کے گھر میں اسٹے کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اونٹنی کو فریڈم دے دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے. اب جانوروں کو بلانے کا بھی تو ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی مخصوص آوازیں نکالتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. ہر صحابی رسول کی یہ تمنا ہے کہ کاش پیارے مصطفیٰ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو جائے. کاش پیارے مصطفیٰ ہمارے گھر میں مہمان بن جائیں تو ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل ہو جائیں. میرے آقا نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟
تاکہ ہمارے کسی غلام کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا جو ہے نا کمپلیکس فیل نہ ہو جائے، کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اونٹنی گھوم رہی ہے، ہر صحابی رسول کوئی آوازیں دے کر بلا رہا ہے، کوئی اشارے دے کر کے بلا رہا ہے، اونٹنی گھوم رہی ہے، اور اونٹنی گھومتے 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 کس صحابی رسول کے مکان کے پاس ٹھہری تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام الگ ہے، وہ پیغمبر ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے غلام، وہ غلام ہے صحابی رسول۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آخر لاجک کیا ہے؟ کیا امیر انسان تھے حضرت ابو ایوب انصاری؟ کیا محل بنا ہوا تھا؟ یا بہت بڑے بادشاہ تھے یا وزیر تھے یا بہت ہائی فائی سٹینڈرڈ تھا مدینے کی سوسائٹی کے اندر؟ نہیں، ایک راز تھا۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مزید 1000 سال پہلے لے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، کہ تم بہتر ہو یا تبّا کی قوم بہتر ہے۔ یہ اتنی سی آیت ہے، تفسیروں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ شاہ تبّا کا ذکر ہے۔ یہ شاہ تبّا کون تھا؟ یہ یہودی بادشاہ تھا، اور اللہ کا ظاہر ہے اس زمانے کے اندر جو صحیح مذہب تھے وہ یہودی اور عیسائی مذہب، آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں۔ تین آسمانی مذاہب ہیں، یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور اسلام کا مذہب، اور تینوں مذاہب کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں مذاہب کے۔ لیکن چونکہ پچھلی جو شریعت ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے، اب شریعت محمدی کے مطابق زندگی بھر قیامت تک کے لیے امپلیمنٹیشن رہے گا۔ یہ اصول، یہ کانسٹیٹیوشن شریعت نے پاس کر دیا، یہ آئین اور لا پاس کر دیا گیا۔ اب 1000 سال پہلے شاہ تبّا، لاؤ لشکر، ہزاروں کا ہجوم، بہت بڑی ریاست کا بادشاہ، اور مذہبی اور ریلیجیس اتنا تھا کہ اس کے قافلے کے ساتھ 4000 علماء کرام رہا کرتے تھے جو یہودی مذہب سے جن کا تعلق تھا۔ 4000 ایک حیثیت رکھتی ہے نا۔ اب آپ سمجھ جائیں وہ بادشاہ کتنا ریلیجیس ہوگا، کتنا زیادہ مذہبی انسان ہوگا۔ اچھا، کہتے ہیں اس کو وزٹنگ کرنے کا بڑا شوق تھا، گھومنے پھرنے کا، سیاحت کا، سیر و تفریح کا، ادھر جانا ادھر جانا، وہاں کی نالج، وہاں کی معلومات، وہاں کی انفارمیشن، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنا، وہاں کے جغرافیائی معاملات کا جو ہے نا وہ ریسرچ کرنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ گھومتے 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 جب یثرب نامی مقام پر پہنچ گئے، اس وقت تو یثرب تھا نا جگہ کا نام، طیبہ تو بعد میں بنا۔ یثرب نامی مقام پر جب پہنچ گیا، اسٹے کیا، خیمے لگا دیے گئے، اور چند دن یا 1 ماہ، اللہ رسول بہتر جانتا ہے، مختلف تفسیروں میں مختلف میعاد لکھی ہے، کسی نے کہا 1 مہینہ، کسی نے کہا 1 سال قیام کیا، کسی نے کہا 6 مہینہ قیام کیا یثرب نامی مقام پر۔ اور جب رخصتی کا وقت ہونے لگا نا کہ بھئی اب دوسری جگہ پر ہمیں جانا ہے، 4000 یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کنیز موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں شرکائے قافلہ موجود ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وزراء موجود ہیں۔ جب جانے کا اعلان کر دیا گیا، آپ حیران ہوں گے، معتبر تفسیروں میں آتا ہے کہ 4000 کے 4000 علماء نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے حضرت اب واپس ہم نہیں جائیں گے، واپس جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ قسمت کسی طریقے سے ساتھ لے کر آئی ہے، بس قسمت لے آئی ہے ہمیں یہاں۔ وہ تو پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے نا، اس لیے پتا تھا کہ یثرب نامی جگہ پر آخر راز کیا ہے۔ بادشاہ نے بلایا کہ حضرت آئے، میٹنگ کرتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، چونکہ ریلیجیس انسان تھا نا، مذہبی تھا، علماء سے معافی تلافی کی کہ اگر غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ غلطیوں تو بتائیں،
وجہ ہو تو بتائیں، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا؟ میں شرعی مسائل آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، میں مذہبی معاملات آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، حضرت آپ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر میں تو انکمپلیٹ ہوں۔ وہ 4000 علماء میں جو سب سے سینئر عالم دین تھے نا، بادشاہ نے اپنے خیمے میں طلب کر کہ حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کر۔ اس وقت یہ حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے، یہودی مذہب کے لوگ، اسلام تو تھا نہیں، یعنی شریعت محمدی اس وقت نہیں تھی۔ تو اب جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ اچھا کب آئیں گے وہ؟ وقت معلوم نہیں ہے، بس انتظار کرتے ہیں۔ کتابوں میں آیا کہ بادشاہ نے کہا کہ اگر نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے تو میں مزید 1 سال انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1 سال انتظار کیا اس نے، بادشاہ نے، کہ رسول اللہ اب آئیں، جب آئیں تب آئیں، تاکہ میں بھی ان کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں اور میں ان کے غلاموں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن چونکہ بادشاہ تھا نا، ریاست کا نظام چلانا تھا نا، اور ملکوں میں بھی تو جانا تھا نا، ان 4000 علماء میں جو سب سے سینئر عالم دین تھے نا، ان کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور کہا کہ حضرت اب ظاہر ہے کہ میں یہاں ساری زندگی نہیں رک سکتا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم یہاں سے موو نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے مائگریٹ نہیں کر سکتے، ہم یہیں پہ رہیں گے، اگرچہ ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ نبی آخر الزمان سے ملاقات کر کے جائیں گے، نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، نبی آخر الزمان کے غلام بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے یہ یہودی اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ قرآن میں مثال دی۔ سب کی پہچان غلط ہو سکتی ہے، سب کی آئیڈینٹی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی پہچان اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب کہا کہ اچھا کیا کریں بھائی؟ وہ شاہ طبہ نے نا ایک خط لکھ دیا، رسول اللہ کے نام خط لکھ، اور وہ خط کی جو کاپی ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔ باقاعدہ طور پر اس نے ابتدا میں صلاۃ و سلام لکھ کر بھیجا ہے رسول اللہ کو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا اس طرح کے الفاظ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خط کے اندر مضمون اس نے یہ لکھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، اور کل قیامت میں مجھے اپنی شفاعت ضرور عطا کیجیے۔ خط لکھا شاہ طبہ نے، اور اس خط کو طے کر کے وہ سینئر عالم دین کا ہینڈ اوور کر دیا اور کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ جائیں تو میرا یہ خط رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر تشریف نہ لائے تو نسل در نسل در نسل یہ خط آگے چلاتے رہے۔ 4000 مکانات تعمیر کروائے شاہ طبہ نے 4000 علماء اکرام کے لیے، اپنے قافلے کے اندر سے 4000 کنیزوں کو آزاد کیا تاکہ ان 4000 کنیزوں کا نکاح ان 4000 علماء سے کروائے تاکہ ان لوگوں کی نسل آگے چلتی ہے۔ یعنی جو مدینے کا جو شہر ہے نا، وہ اصل میں یہودیوں نے آباد کیا تھا 1000 سال پہلے، اور وہ خط نسل در نسل نسل در نسل چلتا 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 آخر وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا، اس لیے وہ اونٹنی وہاں پر بیٹھی ہے۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، اتفاقیہ معاملہ نہیں ہے، اونٹنی کو اللہ کا حکم تھا کہ وہی بیٹھنا ہے کہ جہاں پہ شاہ طبہ کا خط موجود ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ طبہ کا 1000 سال پرانا خط رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔
حضور علیہ السلام نے وہ خط حضرت علی کو دیا. حضرت علی نے بآواز بلند پڑھ کے سنایا. حضور نے شاہ طبہ کے سلام کا جواب بھی دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی شفاعت کی درخواست کو بھی قبول کر لیا اور ان کے ایمان کو بھی قبول کر لیا. اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے. یعنی جو لاز ہوتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام وہاں پر اپلائی کر دیے گئے. مدینہ شریف کو تعمیر کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ کفار کا مقصد کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدل کریں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا, ان کا مذہب ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل جو ہے نا وہ کمزور ہو جائیں گے. لیکن اللہ کو کرنا کچھ اور مقصود تھا. وہاں جا کے اسلام اور زیادہ ترقی کرتے ہیں. ہمارا جو مقصد اصلی ہے, خواب کیا دیکھا میرے آقا نے؟ احرام کی حالت میں دیکھا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی خواب میں دیکھے نا کہ وہ احرام پہنا ہوا تو سمجھ جائیں کہ وہ حاضری لگنے والی, سمجھ جائیں کہ مکہ مدینہ میں حاضری لگنے والی. یہ باقاعدہ طور پہ ایک مستند عالم دین نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے آپ کو رکھا ہے تو اس کا مطلب دور یا قریب زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ مکہ مدینہ میں حاضری ہو جائے. حضور نے خواب میں دیکھا کہ حضور احرام پہنے ہوئے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب جنگ کا ارادہ نہیں, جنگ کا ارادہ نہیں, اب قافلہ بنایا حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے اسٹے کیا. صحابہ کرام نے احرام پہنا ہوا تھا. کوئی جنگ و جدل کا ارادہ نہیں تھا, کوئی جنگ و جدل کا ارادہ نہیں تھا, کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, کوئی جو ہے نا وہ زبردستی کرنے کا کچھ بھی نہیں. میرے آقا فرماتے کہ بس ہمیں عمرہ ادا کرنا ہے. اللہ, حضرت عثمان غنی کو وہاں سفیر بنا کر بھیجا گیا اور کفار کی طرف سے جو سفیر بن کر آئے تھے وہ حضرت عروہ ابن مسعود تھے. یہ بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے, اس لیے میں نے حضرت ان کے نام کے ساتھ بولا. اب حدیبیہ کے مقام پر جو قرآن کی میں نے تلاوت کی ہے نا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, کہ جنہوں نے اے رسول آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے نا. پہلے زمانے میں اسی طرح بیعت ہوتی تھی. اب چونکہ افرادی قوت زیادہ ہے تو ہر کسی کے لیے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی بولے یار اس طرح بیعت نہیں ہوتی, بھائی ایک روحانی کنیکشن ہے وہ تو ویسے بھی ہو جاتی, وہ تو ویسے بھی ہو جاتی. اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا, بے یہ عین, بک جانا. ہم کہتے ہیں نا ہم غوث پاک سے بیعت کر چکے ہیں, مطلب ہم بک چکے ہیں. کہا کہ اے رسول جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے نا, آپ کے ہاتھوں پر نہیں اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس جماعت کی فضیلت کو کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ, حالانکہ اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک, ہاتھوں سے پاک, جسم و جسمانیت سے پاک, لیکن یہاں پر فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, جسم ثابت کرنا مقصود نہیں ہے. کیونکہ آج بھی اللہ تعالیٰ کو بھی ہاتھ پاؤں جسم جسمانیت آنکھ وغیرہ ثابت کرے تو علماء نے اسے کفر لکھا. یہ فضیلت ثابت کرنا مقصود ہوتا. کہتے نا یار ہمارے بچے کا چہرہ فلاں عالم دین سے ملتا تھا, تو کیا ملتا ہے اصل نہیں. یا آپ کیا چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ فضیلت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی وہاں پہ چلے گئے اور حضرت عثمان غنی سے کافروں نے کہا کہ عثمان دیکھو تمہارے اور ہمارے تعلقات ہیں پرانے, ہم تمہیں جو ہے نا وہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دیتے لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے. اللہ اکبر, تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے. اللہ اکبر. معاشی کے ساتھی تڑپ اٹھے, ارے جن کی وجہ سے کعبے کی حرمت کا پتہ چلا, جن کی وجہ سے خدا کے علم کا پتہ چلا, اگر میرے نبی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تو عثمان غنی بھی خانہ کعبہ کا طواف کلیئر منع کر دیا. عروہ ابن مسعود یہاں پر رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے
ملاقات کر کے جب کفار کے پاس واپس جانے لگے نا تو کفار سے کہا کہ لوگوں مجھے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانے کا موقع ملا، میں نے شاہ نجاشی کے دربار دیکھے، میں نے دنیاوی بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن خدا کی قسم ایسا دربار نہیں دیکھا جو دربار مصطفیٰ کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ ارے اگر وہ وضو بنایا کرتے تو وضو کا ایک قطرہ بھی پانی زمین تک نہیں پہنچتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی صحابی رسول کے ہاتھوں میں پڑتا کہ جسے وہ اپنے جسم کپڑوں ہاتھ وغیرہ کے اوپر بن لیا کرتا۔ بہادری، محبت، پیار، اخوت اور اپنائیت اور عشق اور محبت کا یہ نرالا انداز کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ برے وقت میں محمد عربی کے غلام ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عروہ ابن مسعود کے یہ کمنٹ ہے، بعد میں ایمان لے کر آ تمام صحابہ کرام سے بیعت ہو گئی، درخت کے سائے کے نیچے بیعت ہو گئی، اور کافروں نے یہ خبر پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا اہل سنت کے عقائد عین قرآن و حدیث کے موافق، عین اسلام کے مطابق ہے ہمارے عقائد۔ میرے آقا جانتے تھے کہ عثمان غنی زندہ ہے، اس لیے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے، دونوں ہاتھوں کو ملا دیا اور فرمایا لوگوں دیکھ لو یہ عثمان غنی کی بیعت ہو رہی ہے۔ کیونکہ بیعت ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے، مرحوم کی نہیں۔ کبھی آپ نے کسی مرحوم کو بیعت کروایا؟ بچوں کو تو کروایا ہوگا، چھوٹے سے بچوں کو، چھوٹے سے شیر خوار بچوں کو، بھئی اس کے ماں باپ وکیل بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن مرے ہوئے ماں باپ کو کبھی آپ نے بیعت کروایا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر عثمان غنی شہید ہو جاتے تو کیا مرے ہوئے لوگوں کی بیعت ہوتی؟ اس سے بڑی علم غیب کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ عثمان غنی کی بیعت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب جانتے تھے کہ عثمان غنی زندہ ہے۔ پانی ختم ہو گیا۔ اللہ ابھی آپ کو تھوڑی سی شدت محسوس ہو رہی ہو، اور آپ سے زیادہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، میرا تو کام ہی بولنے کا، لیکن اصل میں نا ہم لوگ عادی بن چکے ہیں، ہم لوگ ضدی بن چکے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی کسی کو کوئی بولے نا تقریر کرنی ہے تو چونکہ وہ ایک عادت سی بنی ہوئی ہے نا، اس لیے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر احساس ضرور ہوتا کہ اندر پانی ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انرجی دینے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کے ذکر میں انرجی ختم نہیں ہوگی۔ پانی جب ختم ہو گیا، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام کے پاس ہی پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، وضو بنانے کا پانی بھی ختم ہو گیا، غسل کرنے کا پانی بھی، سب سارا کا سارا پانی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس تھوڑا بہت بھی پانی ہے نا سب جمع کرنا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے سارے شرکائے قافلے سے جب پانی جمع کیا تو وہ آدھا پیالہ پانی جمع ہوا، آدھا پیالہ پانی جمع ہوا۔ تفسیروں میں آتا سورہ فتح کی آپ تفسیر اٹھا کے پڑھیے گا، 26واں پارہ میں مطالعہ کر آیا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھا پیالہ پانی کے اندر اپنی 5 انگلیاں ڈبوئی تو 10,000 صحابہ کرام نے دیکھا کہ پانی جو ہے نا وہ مبارک 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو چکے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ جن کے فنگر سے چشمے بہے نور کے، فنگر کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ انگلیوں کو بولتے ہیں۔ اس لیے اردو اور انگلش کا کمبینیشن پیش کر کے آپ کے سامنے شعر عرض کر لو۔ اور دریا کو انگلش میں ریور کہتے ہیں، تو ریور اور فنگر ذہن میں رکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ پورا معجزہ دیکھ کے کہ پانی کے 5 چشمے میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے جاری ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ متبرک پانی آب زمزم نہیں ہے، وہ پانی ہے جو مبارک انگلیوں سے نکلا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جن کے فنگر سے چشمے بہے نور کے، وہ رحمت کا ریور مدینے میں ہے، اور ہم عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، ہمارا جنرل
کو پنجاب کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں سے پانی کی 5 نہریں نکلی ہیں. اور یہ بات سمجھ، تو یہ وہ والا پنجاب نہیں ہے جو ہمارے صوبے کا نام ہے. یہاں پنجاب سے بولا، پنچ کا مطلب 5، اور آب کہتے ہیں فارسی زبان میں پانی کو. اردو زبان چونکہ ایک پارٹیکولر زبان نہیں ہے. اگر آپ نے 9 کلاس کی پاکستانی اسٹڈیز پڑھی ہو، ایک تو ہم نے بھی وہی پڑھی ہے، ہمارے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے پوتے بھی وہی کتاب پڑھیں گے. ہمارا نصاب تعلیمی ہے ایسا، صحیح ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی وہی پاکستانی اسٹڈیز پڑھی. تو وہی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو اس میں مل جائے گا. بلڈ پریشر جب لو ہو جائے تو مختلف انداز ہوتے ہیں بھائی، ہائی کرنے کے یا نارمل کرنے کے. کوئی کہتا ہے یار ہمیں نا موسیقی سننے سے بڑا مزہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں حضور کا ذکر سننے سے مزہ آتا ہے، ہمیں نعت شریف سننے سے جو ہے نا وہ طبیعت ہماری بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی آگے سنیے گا، میں آج کوئی سوتا یا سلانے والا بیان نہیں کروں گا. میں روزے کی حالت ہے، حضور کے عشق کی باتیں کروں گا. میں فتح مکہ کا آج ٹاپک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ میں، آج آپ کا دن تھا اور آج آپ کی قربانی سب ختم ہونے کا دن تھا. صحابہ کرام کے ہجوم کے ساتھ جب آپ تشریف لے کر کے جا رہے، اللہ اکبر، آج میرے آقا ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہے. کافر بھی سامنے کھڑا ہوا جو حضور کو مجنون کہا کرتا تھا. ارے وہ دشمن بھی سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جس نے مبارک گلے کے اندر چادر کا بندہ بنا کر میرے آقا کو ایسا کھینچا تھا کہ مبارک گردن میں درد ہو گیا تھا نا. کسی نے اونٹنی کی ہوجڑی ڈال دی، کسی نے پتھر برسائے تھے، کسی نے جو ہے نا وہ زخم سے لہو لہان کر دیا. آخر کس کس ظلم کا میں تذکرہ کروں، کون سا فرق پلٹ کے میں آپ کے سامنے رکھوں. داستان غم کا، داستان تکلیف کا، آج سارے کافر سامنے کھڑے. چاہے تو چن چن کر قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے تو چن چن کر ایک ایک سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، چاہے تو چن چن کر ایک ایک کو پھانسی دی جا سکتی ہے، لیکن میرے آقا کی صدا بلند ہوتی ہے اور فرماتے کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. وہ سارے کے سارے کافر ہاتھ جوڑ کے نظر نیچے کر کے جنہوں نے بڑا حضور کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا، بڑا حضور کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں نا، بڑے شرمندہ ہو کے اور معذرت کرتے ہوئے، اور آپ کی مثالیں ہمیں قیامت تک دینی ہے. کیا وہ ریاست کے احکام اس طرح کرتے کہ جب قوت و اقتدار آ جائے تو دشمنوں کو مار دیا جائے؟ اللہ اکبر، دشمنوں کو معاف کرنے کا سبب دے دیا، حکمرانوں کے لیے سبب دے دیا، گورنمنٹ کے لیے سبب دے دیا، ہمارے جو ہے نا ارباب اقتدار کے لیے سبب دے دیا. سارے جانی دشمن کھڑے ہوئے تھے اور سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ سے ہاں آپ کے خیر کی امید ہے نا. اللہ اکبر، میرے آقا کی صدا بلند ہوتی ہے اور ارشاد فرماتے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے، آج میرے آقا بہت خوش ہیں. آج جو ہے نا شہنشاہیت کے عالم میں فرماتے ہیں کہ آج میں تم سے وہی بات کرنے والا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جاؤ، آج محمد عربی کی طرف سے تم سب کو معاف کر دیا گیا. تو دنیا میں محمد سے شہنشاہ نہیں ہے. شہنشاہیت کی بات آتی ہے اختتام اشعار کے اوپر، تو دنیا میں محمد سے شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آقا ہے. اب توجہ، باریک ذکر قرب معراج رسول، خاموش کیا سخن کو میرا. واللہ کی عجب شان شہنشاہ رسول ہے. اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے، سب جز و کل اجزا ہے اس کے وہی گل ہے. اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا تو کیا ذکر ہے، ہم سر نہیں کوئی. حق یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں، صفدر نہیں کوئی. ادنا سے یہ رتبہ ہے جس سے ذکر کیا ہے، بوزرف کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے، یہ معجزہ خالق سے ملا. وصف کروں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا، نور خدا، نور خدا تھا.
آج آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا کمپٹیشن بھی ہوگا. 2 منٹ دے اس پہ کلام کر رہا ہوں. آج کا جو ہمارا کمپٹیشن ہوا ہے نا، یہ ایسا انوکھا اور پرٹیکولر کمپٹیشن ہے، کوئی بچے سب بیٹھ جاتا ہے کہ ڈسٹرب نہ ہو، کہ جس میں کوئی بچہ ہارا نہیں ہے. بھائی 100 بات کی ایک بات کہتی ہے میں نے، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں مر، تاکہ کسی کے دل آزادی نہ. کوئی ابھی آئے، کسی کو اچانک بولا گیا ہوگا یار تلاوت کرنے، سارے واقف تو نہیں ہے نا، صحیح ہے. لیکن میرے پیارے بچوں، ایز اے ٹیچر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کامیابی جو ہے نا، بچے سن رہے ہیں نا، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی سن رہے ہوں گے.